الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا انفارمیٹیو، معلوماتی، انٹرسٹنگ اور بہت کچھ سکھانے والا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن جی ماشاءاللہ، قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے انشاءاللہ الکریم۔ اس پروگرام میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے، قرآنی معلومات حاصل کریں گے، میسج آف قرآن، پیغامات قرآن بھی بتائے جائیں گے، سورتوں کے نام بھی یاد کریں گے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، بیان نزول بھی سنیں گے انشاءاللہ، واقعہ بھی سنیں گے، نعت شریف بھی سنیں گے، تلاوت بھی سنیں گے، بہت کچھ سنیں گے، آپ کو ایک پیکج بھی دکھایا جائے گا۔ تو یہ سب ہمارے پروگرام میں ہوگا، یہ سب ہو اور آپ ہمارے ساتھ نہ ہوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے اور توجہ کے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ساتھ بھی رہنا ہے، توجہ کے ساتھ بھی رہنا ہے، یعنی توجہ سے ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے انشاءاللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہال بھائی، آج جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے نا، ہم بتا دیں اپنے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو تاکہ وہ نا آخر تک شامل رہیں، کہ اللہ کے نبی، ایسے اللہ کے نبی جو 100 سال تک سوتے رہے، آپ آرام فرماتے رہے، 100 سال تک 100 سال تک سوتے رہے۔ اب یہ کون تھے، کیا معاملہ ہوا، کس طرح ہوا؟ 100 سال تک سوتے رہے اور آپ کے پاس انگوروں کا رس تھا، وہ بھی صحیح سلامت رہا 100 سال تک۔ اللہ، کون سے اللہ کے نبی تھے، کیا معاملہ ہوا تھا، کس طرح تھا؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا نہال بھائی؟ پروگرام پورا دیکھنا پڑے گا، پروگرام پورا دیکھنا پڑے گا۔ نیت کر لیں، سب دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی ہم نے فضیلت شامل کی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم تلاوت بھی سنیں گے، ساتھ اس کا آسان ترجمہ بھی سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها، واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، آیت نمبر 256 کی ہم نے تلاوت سن لی ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں۔
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ ایک پیاری سی نعت شریف سنائی جائے گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے، بس میرا مدینہ گئے، بس میرا مدینہ گئے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ گئے، کیا کوئی دوسرا مدینہ گئے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ گئے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ گئے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ گئے، دل فدا ہے مدینے والے پر، ہمارا دل فدا ہے، ہمارا دل فدا ہے، ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور منور، دل منور منور، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام، بہت پیارے انداز میں نعت خواں سنا رہے تھے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا، مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مدینے کی کیا ہی بات ہے نہال بھائی، پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ وہ واحد ایسا شہر ہے کہ دنیا میں کسی شہر پر اتنے کلام یا قصیدے نہیں لکھے گئے جتنے مدینہ شریف پر لکھے گئے۔ سبحان اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ جو قصیدے لکھے گئے وہ مدینہ شریف کے اوپر لکھے گئے، جو شہر مدینہ ہے اس پر لکھے گئے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو مدینہ شریف سے محبت کرتے تھے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں خود بھی مدینہ شریف سے محبت ہونی چاہیے۔ اور مدینہ سے محبت کیوں نہ ہو کہ وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آرام فرما ہیں۔ تو پیارے بچوں، صحابہ کرام علیہم رضوان جب کسی شہر سے مدینہ شریف کی طرف آتے تھے تو ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ آ رہا ہے نارمل، لیکن جیسے ہی مدینہ قریب آتا تھا نا تو وہ جن سواریوں پر ہوتے تھے، یعنی گھوڑوں پر جو ان کی سواری ہوتی تھی، وہ اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے کہ جلدی جلدی ہے نا مدینہ شریف میں داخل ہو جائیں۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدینہ شریف سے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کی باداب حاضری نصیب فرمائے۔ یوں تو انسان بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے مدینہ سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں تو آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ مدینہ شریف میں نا کبوتر ہوتے ہیں نا، کبوتر ہوتے ہیں، کبوتر چوک مکے میں مدینہ میں سنا ہے، تو مدینہ شریف میں کبوتر تھے، بہت سارے کبوتر تھے۔ تو پہلے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی مدینہ مسجد میں آتے ہیں کبوتر، بہت زیادہ ہیں، تو زیادہ تعداد میں ہوتے جاتے ہیں کہ لوگ ان کو دانہ ڈالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دانا ڈالتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں۔ ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مدینہ شریف میں دانہ مل جاتا ہے، لوگ دانہ ڈالتے ہیں اور وہیں کھاتے ہیں اور وہ وہیں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے ہٹانا چاہیے اور اعلان کر دیا کہ اب کبوتروں کو دانہ نہیں ڈالنا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کبوتروں کو دانا نہ ڈالنا۔ انہوں نے پابندی لگا دی کہ کبوتروں کو اب دانہ نہیں ڈالنا، روک دیا۔ تو میں آپ کو مختصر کر کے واقعہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کبوتروں کو دانہ ڈالنا چھوڑ دیا کہ کبوتر یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں ایک مسلمان عاشق رسول جو انسان ہے ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ان کا تو عشق ہی نرالا ہے۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے واقعات ہیں، وہ تو الگ ہی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں یہاں پر جو ایک پرندہ ہے میں اس کی مدینے سے محبت بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی مدینے سے محبت کیسی تھی پرندوں کی، کبوتروں کی، کہ انہوں نے پابندی لگائی کہ اب دانہ نہیں ڈالنا تاکہ کبوتر چلے جائے، راستہ کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا، تاریخ میں لکھا گیا کہ کبوتروں نے بھوکے پیٹ وہاں پر جان دے دی لیکن مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ سبحان اللہ، مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کبوتر وہاں پر تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں لیکن مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ وہ شعر تھا نا، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ تو کبوتر وہ شہر چھوڑ کر نہیں گئے، شہر مدینہ، ان کی مدینے سے محبت، وہ مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے، وہیں تڑپ تڑپ کر انہوں نے جان دے دی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی مدینے سے محبت کرنی چاہیے۔ مدینے سے محبت کس طرح پیدا ہو کہ ہمیں عاشق مدینہ شیخ طریقت امیر سنت کے کلام پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی کلام سننے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ جی، پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، مدینے سے متعلق ہم نے کلام سنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں میٹھے مدینے کی با ادب حاضریاں عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اللہ پاک سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون۔ ترجمہ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا
तुम समझते नहीं? सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें जो कुरान पाक से मैसेज मिलता है बहुत ही हमारे लिए मुफीद है। अगर हम उस पर अमल करें तो हमें उससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। आज जो हमें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो हमें कुरान पाक से मैसेज मिल रहा है वो ये है, ज़रा गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि मरना है, दुनिया से चले जाना है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे कामों से ऐसा ज़ाहिर होता है कि शायद हमें दुनिया से जाना ही नहीं है। गोया हम ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं, हम ज़बान हाल से ये कह रहे होते हैं कि भाई हमें तो यहीं रहना है, हमें जाना ही नहीं है, आखिरत की फ़िक्र ही नहीं होती। हमें आज जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ये क्या है? हमेशा रहने वाली नहीं है। दुनिया की ये जो ज़िंदगी है ये हमेशा रहने वाली नहीं है। तो दुनिया में रहते हुए हमें आखिरत के लिए भी काम करने चाहिए, हमें आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, दुनिया में रहते हुए जो हम चीज़ें अपने रात दिन जो काम कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, स्कूल जाना है, मदरसे जाना है, ट्यूशन जाना है, खाना खाना है, खेलना है, इसके साथ साथ बड़ी अहम चीज़ है कि हमें दुनिया के साथ साथ क्या करना है? आखिरत की तैयारी करनी है। हमें क्या करना है? आखिरत की तैयारी। हाँ, ऐसे काम करने हैं जिससे अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। हमने आखिरत को नहीं भूलना। हमें क्या नहीं करना? आखिरत को नहीं भूलना। हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि हमें आखिरत को नहीं भूलना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं हम कैसे करें भाई, ये काम तो वो काम। अक्लमंद वही है कि जो दुनिया में रहते हुए दुनिया के कामों के साथ साथ आखिरत को नहीं भूले, बल्कि आखिरत के लिए भी तैयारी करे, आखिरत के लिए भी ऐसे काम करे जिससे अल्लाह पाक राज़ी हो। तो प्यारे बच्चों, एक मुल्क था, उनका ये कानून था जैसे ही साल का पहला दिन होता है तो वो सब के सब जो उनका मुल्क का एक दरवाज़ा था वहाँ पर वो सारे लोग जमा हुआ करते थे। जमा होते ही जो उस साल में पहला शख्स आता था वो उसको अपना बादशाह बना लिया करते थे। क्या कर लिया करते थे? हाँ, अब ऐसे एक शख्स, साल का पहला दिन था, ये सारे लोग जो उस मुल्क के थे, जो सल्तनत के, सारे जमा हो गए, खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। एक शख्स दरवाजे से दाखिल हुआ तो इन सब ने भागकर उसका इस्तकबाल किया और नारे लगाने लगे, बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद। वो अजनबी जो था, वो इस शहर में पहली मरतबा आया था, बड़ा उसको ताज्जुब हुआ, वो हैरान और परेशान हुआ कि मैं आज पहली मरतबा इस शहर में आया हूँ और ये लोग मेरा इस तरह इस्तकबाल कर रहे हैं, मुझे कंधों पर बिठा लिया, हार पहना दिया, नारे लगा रहे हैं, बादशाह सलामत जिंदाबाद। वो बड़ा परेशान था और हैरान भी था कि इतने में लोग उसको महल में ले गए। महल में जाकर उसको बिठा दिया। जो वो बैठ गया, उसने भी जो महल की रौनकें होती हैं, इतना बड़ा महल था, जाकर बैठा तो वो उसमें महल की जो रौनकें थी वो भी वो देखने लगा, उसमें गुम हो गया। थोड़ी देर बाद उसने जो उसके वज़ीर थे, जो महल में लोग थे, उनसे सवाल किया, ये मामला क्या है, माजरा क्या है? मैं तो आज ही इस शहर में आया हूँ और तुम लोगों ने मुझे बादशाह बना दिया। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ का उसूल है, रिवायत है कि जो साल में पहला शख्स हमारे मुल्क में दाखिल होता है हम उसको बादशाह बना देते हैं। क्या कर देते हैं? उसे बादशाह बना देते हैं। इसलिए हमने आपको बादशाह बना दिया, आप हमारे बादशाह। उसने कहा पिछले बादशाह का क्या हुआ? उसने कहा कि हमारा जो बादशाह वो 1 साल के लिए रहता है और फिर साल के आखिर में हम उसे जंगल में छोड़ के आ जाते हैं, एक ऐसा जंगल कि वहाँ जाने के बाद वहाँ से वो वापस नहीं आता। वो क्या करता है? वहाँ से क्यों वापस क्यों नहीं आता? ऐसे जंगल में छोड़ते हैं जहाँ जंगली जानवर हैं, जहाँ जंगली जानवर उसे खा जाते हैं, फिर वहाँ से वापस नहीं आता। उसने कहा ठीक है। इसने कहा चलें मुझे जाकर आप जंगल दिखाएं। अब ये जंगल देखने गया, बड़ा दूर था। अब प्यारे बच्चों, यहाँ जो बात है, हम भी दुनिया में आ गए, दुनिया के काम कर रहे हैं। इसको भी जब बादशाहत मिली तो ये बादशाहत के कामों के साथ साथ इसने क्या किया? इसने सोचा अपनी बाद वाली जिंदगी का कि जब मेरा साल पूरा हो जाएगा तो ये लोग मुझे उठाकर जंगल में फेंक देंगे। 1 साल बाद, जो इनकी रिवायत है, इस बादशाह ने क्या किया कि उस जंगल को आबाद करने की कोशिश की। इसने शहर में अपने मुल्क में जो काम करवाए वो तो करवाए, रोड बनाए, दिगर काम करे, वो सब किए इसने। उसके साथ साथ इसने जंगल को आबाद करने का सोचा।
اس نے یعنی گویا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس بادشاہ جس کو بادشاہ بنایا گیا تھا، اس نے اس بادشاہت کے ساتھ ساتھ اپنی بعد والی زندگی کا 1 سال بعد جو اس کو لائف ملنی تھی، لوگ جنگل میں پھینک دیتے، اس کی اس نے تیاری شروع کی۔ اس نے اپنے محل سے ایک روڈ جو اس جنگل تک ڈالا، لائٹیں لگا دی، وہاں پر اس نے دکانیں بنا دی، وہاں پہ اس جنگل میں اس نے گھر بنا دیے، اور دور دور سے لوگ جن کے پاس گھر نہیں تھے ان کو وہاں لا کے آباد کر دیا۔ اس نے پورے ملک کو خوشحال کر دیا۔ اب سال پورا ہوا تو یہ بیٹھا ہوا تھا انتظار میں کہ لوگ آئیں اور مجھے جا کر جنگل میں ڈال کر آ جائیں۔ تو اب سب لوگ جمع ہیں، سال کا آخری دن ہے۔ اس نے کہا چلو، وزیروں کو کہا مجھے لے کر چلو۔ انہوں نے کہا کہاں؟ بادشاہ سلامت کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا جو تمہاری روایت تھی کہ تم سال کے آخری دن بادشاہ کو اٹھا کر جنگل میں ڈال کر آ جاتے ہو، جہاں سے اس نے پھر نہیں آنا ہوتا، وہ جنگل میں رہتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، حقیقی بادشاہ آپ ہیں، حقیقی کامیابی آپ کی ہے۔ ہم ان لوگوں کو ڈال کر آتے ہیں کہ جو اپنی اس بادشاہت کی زندگی میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بعد والی زندگی کو بھول جاتے ہیں، اپنی بعد والی زندگی کو بھول جاتے ہیں، ہم انہیں وہاں ڈال کر آتے ہیں۔ آپ نے تو ایک اچھا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنی اس کرنٹ لائف کے ساتھ ساتھ بعد والی زندگی کو، جو آپ کا فیوچر تھا، آپ نے اس کو بھی پیش نظر رکھا اور آپ نے اس کے لیے بھی تیاری کی۔ آپ حقیقی بادشاہ ہیں اور آپ ہی کامیاب ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ٹیوشن جائیں، ہم اسکول جائیں، ہم مدرسے جائیں، ہم کھیلنے جائیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جب وقت ہو کہ ہمیں دیگر نیک کام کرنے ہیں، درود پاک پڑھنا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جب ہمارے والدین ہمیں بلائیں تو ہمیں جانا چاہیے۔ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ تو سب نیت کر لیجئے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی، پیارے بچوں، ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آخرت کے لیے بھی تیاری کریں گے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ کریم۔ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو اس آیت سے جو ہمیں میسیج مل رہا ہے، جو ہمارا قرآن سے آج ہمیں میسیج مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک پر عمل کریں۔ ہم کیا کریں؟ قرآن پاک پر عمل کریں۔ قرآن پاک میں جس چیز پر عمل کرنے کا حکم آیا ہے کہ اس کو کرنا ہے تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں آئے کہ اسے چھوڑ دو تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اسے کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں جو ایک ریس لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی سکسیس ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ چھوٹے بچے اپنے اسکول میں، اپنے مدرسے میں کہتے ہیں بھئی میں کامیاب ہو جاؤں، میں نمایاں نظر آؤں اور میں اچھا بچہ بن جاؤں، میری ہر طرف تعریف کی جائے، سب میرے ہی گن گائیں۔ اگر ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو جو مرد حضرات ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آفس میں یا جہاں ہم کام کرتے ہیں، جدھر ہم ہوتے ہیں، کہ بس میں ہی کامیاب ہو جاؤں۔ یوں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو آج ہمیں جو میسیج مل رہا ہے، اگر ہم دین و دنیا کی بھلائی، اگر پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک پر عمل کریں۔ اللہ کی رحمت سے اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے، جس چیز سے ہمیں قرآن پاک میں روکا گیا ہے، عمل کرنے سے روکا گیا، ہم اس سے رک جاتے ہیں، اور جو کام کرنے کا حکم دیا گیا اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔
انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیغامات قرآن، میسج آف قرآن بتائے گئے اور ماشاءاللہ سید صاحب نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ آپ کو پیکج دکھایا جائے گا پیارا سا، اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک کی کس صورت میں کتنی بار لفظ اللہ آیا ہے۔ تو بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، اور سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف ہے۔ تو اس طرح صرف سورتوں کے شروع میں ہی 113 بار لفظ اللہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی 85 یعنی 85 صورتوں میں 2691 بار یعنی 2691 ٹائمز لفظ اللہ آیا ہے۔ مگر آج ہم 85 صورتوں یعنی 85 صورتوں میں سے شروع کی صرف 12 صورتوں کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ کتنی بار ان صورتوں میں لفظ اللہ آیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں 1 بار، سورہ بقرہ میں 272 بار، سورہ آل عمران میں 211 بار، سورہ نساء میں 228 بار، سورہ مائدہ میں 148 بار، سورہ انعام میں 87 بار، سورہ اعراف میں 61 بار، سورہ انفال میں 79 بار یعنی 89 ٹائمز، سورہ توبہ میں 169 بار، سورہ یونس میں 62 بار، سورہ ہود میں 38 بار، سورہ یوسف میں 44 بار۔ تو بچوں یہ ان 85 صورتوں میں شروع کی 12 صورتیں ہیں جن میں لفظ اللہ 1410 بار آیا ہے، اور باقی کی صورتوں میں کتنی بار لفظ اللہ آیا ہے اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ پاک کا نام، اس میں جلالت اللہ پاک یہ بہت مرتبہ آیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتوں میں سے صرف ایک ایسی صورت ہے سورۃ توبہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ باقی 113 صورتوں کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح 113 بار تو اللہ پاک کا نام یوں ہی آ گیا۔ بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کا نام آتا ہے نا، بسم اللہ، تو اللہ یہ نام 113 مرتبہ آ گیا۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں 85 صورتوں میں 85 صورتوں میں 2691 یعنی 2691 2691 مرتبہ اللہ پاک کا نام آیا ہے۔ لیکن بچوں آپ نے جو پیکج دیکھا ابھی اس میں 85 صورتوں میں سے شروع کی 12 صورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ کیا کہیں؟ دیوانہ۔ ہاں ہم نے یہ بھی سنا۔ آئیے اس کی اس سے برکت لیتے ہوئے اس کی مناسبت سے ہم ذکر اللہ کر لیتے ہیں۔ اذکر اللہ، اللہ 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 اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں ہمیں گھر میں بھی اس کے علاوہ بھی ذکر اللہ کرنا چاہیے، اللہ عز و جل کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یاد کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ سے بھی ہمیں انوکھی معلومات پتہ چلی۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کی جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 24 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بے شک ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی پہلی صف کے فضائل بیان فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہلی صف حاصل کرنے کی بہت کوشش کرنے لگے۔ جن حضرات کے گھر مسجد سے دور تھے تو وہ اپنے گھر بیچ کر مسجد کے قریب گھر خریدنے پر تیار ہو گئے تاکہ پہلی صف میں جگہ ملنے میں کامیابی حاصل ہو۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے اور اللہ پاک اگلوں کو بھی جانتا ہے اور جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت کی شان نزول سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ پاک کی عبادت کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، یہاں تک کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر تک بیچنے پر تیار ہو گئے۔ لیکن بچوں، یاد رہے کہ چھوٹے بچوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس لیے آپ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ جب میں بڑا ہوں گا تب انشاءاللہ پہلی صف میں ہی نمازیں پڑھوں گا۔ اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ابھی سے اس نیت کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں شوق و ذوق سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، بہت پیارا سیگمنٹ بیان نزول آیت کا شان نزول میر بھائی ہمیں بتا رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ یہ بھی معلوماتی سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ اسٹوری سنائی جائے گی، واقعہ سنایا جائے گا۔ واقعہ ہوگا قرآنی واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ قرآنی واقعہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ وقت آ گیا کہ ہم یہ جانیں کہ وہ کون سے اللہ کے نبی تھے جو 100 سال تک سوتے رہے، کیا کرتے رہے؟ سوتے رہے۔ اور یہ پورا واقعہ کہاں واقع ہوا، کیا معاملات تھے، آئیے سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام، کون؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ ہاں، عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک برتن کھجور لی اور ایک پیالہ انگور کا رس لیا، گریپس جو ہوتے ہیں نا انگور، اس کا ایک پیالہ رس لیا، اور ایک جانور اپنی سواری کے لیے، گدھا انہوں نے اپنی سواری کے لیے لیا، اس پہ سوار ہو کر یہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا گزر بیت المقدس کے پاس سے ہوا۔ بیت المقدس کے تمام جو علاقے تھے آپ وہاں سے گزرے، اور آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر کوئی شخص نہیں ہے، بالکل سنسان ہے وہ جگہ ایک دم خالی ہے، اور ٹوٹی ہوئی عمارتیں ہیں، یعنی جو گھر تھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھے، کوئی وہاں پر انسان نظر نہیں آ رہا تھا، ایک دم خالی جگہ تھی۔ تو عزیر علیہ السلام وہ سب مناظر دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ پاک انہیں دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، یعنی گھر ٹوٹے ہوئے تھے، عمارتیں گری ہوئی تھی، بالکل سناٹا تھا، کوئی شخص وہاں نہیں تھا، تو اللہ پاک ان کو دوبارہ یہاں کس طرح آباد کرے گا؟ عزیر علیہ السلام نے یہ کہا، اور پھر آپ وہاں پر آرام کرنے کے لیے آپ نے کوئی جگہ دیکھی، وہاں آپ کی جو سواری تھی، آپ کے ساتھ جو جانور تھا، ڈونکی تھا آپ کے ساتھ، آپ نے اس کو ایک جگہ پر باندھا اور آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ جس وقت آرام کرنے کے لیے لیٹے، یہ جو وقت تھا یہ صبح کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ صبح کا۔ ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ذرا یہ یاد رکھیے گا وقت کون سا تھا، کیونکہ آگے آپ نے سمجھنا ہے تھوڑا اس کو۔ یہ وقت کون سا تھا؟ صبح کا وقت تھا۔ اور اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری کو باندھ کر ایک جگہ پر آرام کرنے لگے۔ آرام کرنے کے لیے آپ لیٹ گئے۔ آپ جب سو گئے تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کی بدن سے روح نکال لی گئی، اور آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک۔ 100 سال تک آپ سوتے رہے۔ 70 سال گزر جانے کے بعد بیت المقدس میں ایران کا بادشاہ آیا۔ کون آیا؟ ایران کا بادشاہ آیا، اور اس نے وہاں پر آ کر اس شہر کو آباد کر دیا۔ جس طرح پہلے وہاں پر چیزیں تھیں اس کو پہلے سے زیادہ اچھا بنا دیا، اور وہاں پر جب شہر کو اس نے اچھا بنا دیا تو جو لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ سب کے سب وہاں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے، اور وہ جو شہر تھا وہ بڑا ہی اچھا بن چکا تھا، اور وہاں پر لوگ بھی آباد ہو چکے تھے۔ اب جب 100 سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے؟ 100 سال۔ ہاں، تو 100 سال جب گزر گئے پیارے بچوں، اچھا ایک بات، 100 سال تک عزیر علیہ السلام سو رہے ہیں تو کسی نے دیکھا نہیں؟ سوال آتا ہے ذہن میں پیارے بچوں؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔
100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام سوتے رہے. اللہ پاک نے آپ کو تمام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ ہاں، نظروں سے چھپا کر رکھا تھا. 100 سال تک اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا. اب جب 100 سال مکمل ہو گئے تو عزیر علیہ السلام اٹھے، آپ جاگے تو وہ شام کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ شام کا وقت تھا. اللہ پاک نے فرمایا عزیر علیہ السلام کو کہ تم کتنے دن سے یہاں ہو؟ کیا فرمایا؟ تم کتنے دن سے یہاں ہو؟ اب عزیر علیہ السلام کب سوئے تھے؟ صبح. اٹھے کب ہیں؟ شام. صبح سوئے تھے، شام کو اٹھے. تو آپ نے عرض کی، آپ کے ذہن میں تو یہ تھا میں تو صبح سوئے تھا اور شام میں اٹھ گیا ہوں. آپ نے عرض کی ایک دن یا ایک دن سے کم. کیا عرض کی؟ ایک دن یا ایک دن سے کم. ایک دن یا ایک دن سے کم. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہاں 100 سال سے ہو. کتنے سال سے؟ 100 سال. ہاں 100 سال سے ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو، جاؤ دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزیں. آپ کے ساتھ کھجور تھی نا، کھجور اور کیا تھے؟ انگور کا، گریپس کا رس تھا، انگور کا رس تھا. تو آپ نے جا کر دیکھا تو وہ جیسے پہلے تھا اسی حالت میں موجود تھا. لیکن جو آپ کی سواری تھی، جو آپ کے ساتھ جانور تھا، ڈونکی تھا، وہ مر چکا تھا. اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. اس کی کیا نظر آ رہی تھی؟ ہڈیاں نظر آ رہی تھی. جب جا کر انہوں نے دیکھا تو اس کی خالی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. اتنے ہی دیر میں پیارے بچوں وہ ہڈیاں جو ہے ان پر گوشت چڑھنے لگا. گوشت چڑھا، اس کے بعد کھال آئی، اور اتنے میں وہ جو آپ کی سواری تھی، وہ جو جانور تھا، وہ زندہ ہو گیا. اور زندہ ہونے کے بعد وہ آواز نکالنے لگا. جو آپ کی سواری تھی وہ دوبارہ زندہ ہو گئی اور آواز نکالنے لگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، 100 سال سونے کے بعد، آرام کرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، 100 سال تک آرام کرنا، اس کے بعد اٹھنا، یہ پھل جو آپ کے ساتھ کھجوریں تھیں ان کا صحیح سلامت رہنا، انگور کے رس کا، گریپس کا جو جوس تھا اس کا صحیح سلامت رہنا، اور پھر آپ کی سواری کا مر کر دوبارہ زندہ ہونا، یہ سب اللہ پاک کی قدرت کا شاندار نظارہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا. یہ دیکھتے ہی آپ کی زبان پر جاری ہوا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک کی قدرت کا یہ شاندار جو نظارہ تھا، اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ انگور کا جو رس تھا، گریپس کا جوس، کھجوروں کا، پھر سواری کا زندہ ہونا، عزیر علیہ السلام کا 100 سال بعد اٹھنا، یہ اللہ پاک کی جو شان قدرت ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا. تو پیارے بچوں، ہماری زبان پر بھی یہ جاری ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. ہاں، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے یہ واقعہ سنا، یہ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259، سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. اگر آپ اس کو اور پڑھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. کتاب کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. ذرا یہ بتائیے وہ کون سے اللہ پاک کے نبی ہیں جو 100 سال تک سوتے رہے؟ ان کا نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ یہ ہاتھ اٹھائیں نا، ہاتھ اٹھائیں. جی آپ بتائیے پیارے بچے. حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں لے کر گئے تھے؟ جی آپ بتائیے میر بھائی. انگور کا رس، کھجوریں اور سواری. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ کتنے سال تک سوتے رہے؟ آپ بتا دیں. 100 سال. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. عزیر علیہ السلام جب 100 سال بعد اٹھے، آپ نے جو اپنے کھانے کا سامان صحیح سلامت دیکھا، اپنی سواری کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، جب رب کی یہ شان دیکھی تو آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ جی آپ بتائیں. میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. آپ کا جواب درست ہے. اللہ پاک
हर चीज पर कादिर है हर चीज पर कादिर है। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का हमने वाक़या सुना जो कि अल्लाह पाक के नबी हैं। आपका वाक़या क्या था कि 100 साल तक आप सोते रहे, ये अल्लाह पाक की कुदरत थी, और फिर 100 साल के बाद जब उठे तो आपका जो खाना था वो भी सही सलामत मौजूद था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम सूरतों के नामों को याद किया करते हैं। सेगमेंट का नाम है नामों की तकरार। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। जी प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है नामों की तकरार। जी, नामों की तकरार करनी है, तेज़ आवाज़ में करनी है और नामों को सूरतों के याद भी करना है। आज हम जो नाम याद करेंगे सूरतों के, वो कुरान पाक की आखिरी 4 सूरतें हैं। कुरान पाक की जी 110 सूरतें, कुरान पाक की 114 में से 110 सूरतों के नाम हम अपनी पिछली एपिसोड्स में याद करवा चुके हैं, याद करवाने की हमने कोशिश की है। जिन बच्चों ने याद किए हैं वो तो मरहबा, और जिन्होंने याद नहीं किए आप भी याद कर सकते हैं हमारे पिछली एपिसोड्स को यूट्यूब पर देखकर। अब आइए आखिरी 4 सूरतों के हम नाम याद करते हैं। आज आपने मेरे साथ मिलकर नाम दोहराने, इंशाअल्लाह हमें याद हो जाएंगे। सूरह लहब, जी सूरह सूरह लहब के बाद सूरह इखलास, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह लहब, सूरह माशाअल्लाह, सूरह फलक, सूरह और सूरह नास, सूरह लहब, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह लहब, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह फलक और सूरह नास। जी, सबसे पहले सुनते हैं हम आपसे। सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बढ़ते हैं हम कितमीर भाई की तरफ। सुनाया? सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। सुभान अल्लाह। जी, अब आप सुनाएं। सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाप की तरफ आते हैं इज़हान भाई। सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। सुभान अल्लाह। सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। माशाअल्लाह। आज अल्लाह की रहमत से हमारे तमाम नाम 114 सूरतों के नाम हमने अपने इस प्रोग्राम में याद करा दिए हैं। अगर आपको ये नाम याद हो चुके हैं तो फिर तो मरहबा, और अगर याद नहीं हुए तो आपने पिछले एपिसोड्स देखने हैं और नामों को याद करने की कोशिश करनी है। जिस तरह हम अपने दोस्तों के नाम याद होते हैं, अपने कज़न्स के नाम याद होते हैं, मामू के, खालू के और जनाब खाला के, फुप्पो के नाम याद होते हैं, इसी तरह हमें सूरतों के नाम भी याद करने हैं। ये अल्लाह पाक के कलाम की सूरतें हैं, अल्लाह पाक के कलाम कुरान पाक की सूरतें हैं। तो अगर हम तमाम सूरतें याद नहीं कर सकते तो कम से कम इनके नाम हमें ज़रूर याद करने चाहिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और अगला सेगमेंट है हमारा शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। बच्चों, अल्लाह पाक पारा 11 सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तर्जमा, बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो अजीम रसूल तशरीफ ले आए
جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان تعریف بیان کر رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی اور قریشی ہیں، جو تم میں سب سے بلند نسب والے اور تم میں سب سے افضل ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ ایسے رسول ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بھاری گزرتا ہے، اور اسی مشقت کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دو ناموں سے بھی یاد فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح دنیا میں رؤوف الرحیم ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن ہو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اذہان بھائی پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک بھی بیان کرتا ہے۔ نبی پاک کی شان قرآن پاک بھی بیان کرتا ہے، یعنی قرآن پاک بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ پاک بھی بیان فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آئیے اب اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، آخری سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے جی آئیں قرآن سیکھیں۔ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ الکریم ایکٹیویٹی کریں گے، ایک گیم کھلائیں گے بچوں کو۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے سے بھی ایک کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، ٹیم بی سے بھی کنٹیسٹنٹ موجود ہیں۔ ٹیم اے والے بھائی کا نام ہے ریحان بھائی۔ کیا نام ہے؟ ریحان بھائی۔ اور جو ٹیم بی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے فائق۔ کیا نام ہے؟ فائق بھائی۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ دونوں کو طریقہ کار تو معلوم ہے، لیکن میں نئے ویورز کے لیے بتاتا چلوں کہ اس ایکٹیویٹی کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، اور بورڈ پہ 6 سوالات موجود ہیں۔ ہر سوال کا درست جواب بھی سامنے موجود ہے، 3 آپشنس ہیں، 3 میں سے ایک اس کا درست جواب ہے۔ آپ کو جو لگے کہ اس کا درست جواب یہ ہے تو آپ نے آپشن نکال کے سوال کے جواب کے آگے لگا دینے ہیں۔ آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ جلدی نہ کریں، جلدی کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جوابات درست دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ ونر کہلائیں گے ہمارے اس مقابلے کے۔ تیار ہیں آپ دونوں؟ ٹائم شروع کیا جائے، شروع کر دیں۔ جی آپ دونوں کے مقابلے کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جوش میں مگر ہوش کے ساتھ۔ بیٹا انگوٹھے سے لگاؤ، پین پہ یوں لگاؤ۔ جی قرآن پاک کی 41ویں سورت اور 42ویں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں۔ نہال بھائی جی اتنی دیر میں تو یعنی جو سوالات ہم نے یہاں رکھے ہیں، ہماری ٹیم نے جو پیچھے ہے سوالات بنا کر دیے ہیں، بندہ اگر گوگل بھی کرتا ہے یا خود بکس نکال کر ڈھونڈتا ہے تو شاید 2 منٹ میں وہ نہ کر پائے، ہے نا؟ 2 منٹ کے اندر وہ نہیں یہ سب چیزیں تلاش کر سکتا۔ لیکن کڈس مدنی چینل جو ہمارا یہ پروگرام ہے قرآن ٹائم، اس پہ کتنی بہترین انفارمیشن کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو دے رہا ہے کہ آپ کو جو سورت کون سی ہے، سورت کا نمبر، اس کے رکوع، اس کی آیتیں کہاں نازل، کتنی ساری انفارمیشن مل رہی ہے۔ حروف، کتنے حروف ہیں، کتنے حروف ہیں، یہ بھی آپ کو ماشاءاللہ معلوم ہو رہا ہے کڈس مدنی چینل کے ذریعے۔ اور بالخصوص جو ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم، سیگمنٹ ہے آئے قرآن سیکھے۔ میرے خیال میں 30 سیکنڈ بچے ہیں ان کے پاس
تقریباً 30 سیکنڈ بچے ہیں. 30 سیکنڈ کے بعد 30 سیکنڈ کے بعد اعلان ہوگا کہ کون جیتا کون ہارا. اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے پاس ایک بہترین معلومات کا خزانہ آپ کے پاس ہوگا کہ ان آیتوں کے بارے میں کتنے سورت، رکوع، الفاظ وغیرہ. جی کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی آپ دونوں کے اس مقابلے کا ٹاسک کا وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ٹیم اے کے ریحان بھائی کی طرف. دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنے جوابات درست دیے اور کیا آپ سے غلطیاں ہوئی. قرآن پاک کی 41ویں سورت کا نام بتائیں، آپ سے پہلا سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ حامیم السجدہ. کا درست جواب یہی ہے، یعنی آپ کا جواب درست ہے. کتنے پوائنٹ حاصل کر لیے؟ 1 پوائنٹ. ایک جواب آپ نے درست دیا ہے تو اس کا 1 پوائنٹ آپ نے حاصل کر لیا ہے. سورہ حامیم السجدہ میں کتنی آیتیں ہیں آپ نے اس کا جواب لگانا تھا اور آپ نے جواب لگایا ہے 75، جبکہ اس کا درست جواب 75 نہیں ہے، کچھ اور ہے. کا درست جواب ہے 54. 54 آیتیں سورہ حامیم السجدہ میں ہیں، تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی. اس صورت میں کتنے الفاظ ہیں؟ آپ نے جواب لگایا ہے 995 995، جبکہ اس کا درست جواب ہے 898، تو یہ آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی. کتنے پوائنٹس حاصل کر لیے؟ 1 point. 1 ہی پوائنٹ ہے. ابھی تک آپ کا 3 جوابات ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد آپ سے سوال کیا گیا کہ اس صورت میں کتنے حروف ہیں، آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 3020 3020، کہ اس کا درست جواب یہ نہیں ہے. اس کا درست جواب ہے 3325، یعنی 3325، تو یہ آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی. سورت میں کتنے رکوع ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہے 5 رکوع، یہ بھی آپ نے غلطی کر دی. 5 رکوع نہیں ہیں، اس سورت میں 6 رکوع ہیں. سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی؟ اس کا جواب آپ نے درست لگایا ہے مکہ پاک. تو اس طرح ہمارے ریحان بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اب بڑھتے ہیں ہمارے ٹیم بی کے ہمارے فائق بھائی کی طرف. فائق بھائی سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی 42ویں یعنی 42 سورت نمبر کا آپ نے نام بتانا ہے اور آپ نے جواب لگایا سورہ شورا. آپ کا جواب درست ہے. جی سورہ شورا میں کتنی آیتیں ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 60. آپ کا جواب غلط ہے. سورہ شورا میں ہیں 53 آیتیں. سورہ شورا میں کتنے ٹوٹل الفاظ ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 1345، جبکہ اس کا درست جواب ہے 983. یہ آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی. اس صورت میں کتنے حروف ہیں آپ سے یہ پوچھا گیا. آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 3028، جبکہ اس کا درست جواب ہے 3473. تو یہ آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی. اس صورت میں کتنے رکوع ہیں، یعنی سورہ شورا میں کتنے رکوع ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 5 رکوع، جبکہ آپ کے پاس 7 کا بھی آپشن موجود تھا. آپ کے پاس 9 کا بھی آپشن موجود تھا، لیکن آپ نے 5 رکوع لگانا سلیکٹ کیا ہے. 5 رکوع آپ نے اس کا جواب سلیکٹ کیا ہے، جبکہ میرے پاس پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے پاس بھی 5 رکوع لکھا ہوا ہے. تو آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس حاصل کر لیے فائق بھائی نے؟ 2 پوائنٹس. ابھی آخری سوال رہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ فائق بھائی نے اس کا درست جواب دیا ہوگا یا غلطی کر دی ہوگی. آخری سوال تھا یہ سورت یعنی سورہ شورا کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں. آپ نے جواب لگایا ہے مکہ پاک. آپ کا جواب درست ہے. تو اس طرح ہمارے فائق بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس اور ہمارے ریحان بھائی نے حاصل کیے تھے 2. تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے فائق بھائی نے، اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں ہمارے ریحان بھائی. دوسری پوزیشن پر آئے ہیں ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا انداز ہے، بہت انوکھا انداز ہے قرآن پاک کی صورتوں کی معلومات آپ تک پہنچانے کا، بچوں تک آسان انداز میں ایکٹیویٹی کے ذریعے، گیم کے ذریعے پہنچانے کا. جو ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی اسے بھی دیکھنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے. آپ نے خود تو دیکھنا ہے، آپ خود تو یقیناً دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے. اس کو شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، جو آپ کے خاندان والے ہیں، جو خاندان والے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی. آپ کے بچوں کا بھلا ہو رہا ہے، آپ ثواب کمائیے. اپنے خاندان والے جو بچے ہیں ان کا بھی بھلا کیجئے، یا جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا کڈس مدنی چینل کا یوٹیوب کا چینل ہے اس پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں،
ہمارے اس پروگرام کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی دیکھ سکیں، ان کو بھی قرآنی معلومات حاصل ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔